وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو اللہ عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ عزت دینا، ذلیل کرنا یہ اس کا کام ہے، لیکن بندے کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں میں اپنے آپ کو کہے کہ میں بہت بڑا عزیز ہوں، عزت جتائے۔ فرمایا العز ازاری، عزت جتانا یہ میری لنگی ہے، والکبریاء ردائی، تکبر یہ میری چادر ہے۔ فمن نازعنی فی کل واحد منہما، ان دونوں چیزوں میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی میرے بندے نے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی، ایک چیز بھی مجھ سے جھپٹنے کی کوشش کی، فقط عذبتہ عذابا شدیدا، تو ایسا عذاب دیں گے جو اس کے وہم و گمان نے بھی نہیں سوچا ہوگا۔ الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے، یہ عربی زبان کا اصول ہے۔ الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فقط عذبتہ، میں اس کو عذاب دوں گا، اللہ نے کہا عذبتہ عذابا شدیدا۔ عذاباً موصوف ہے، شدید اس کی صفت ہے، عذاباً شدیدہ موصوف صفت مل کر یہ عذبتہ کا مفعول مطلق بن جاتا ہے۔ اب معنی یہ ہوگا فقد عذبتہ عذاباً شدیدہ، ہم اس کو ایسا دردناک عذاب دیں گے جو اس نے سوچا بھی نہ ہوگا، جو اس نے اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں بٹھایا ہوگا۔ پتہ چلا کہ تکبر جو آج ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے کہ ہم کچھ ہیں، ہماری حیثیت کچھ ہے، یہ بھی شرک ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں اللہ کے لیے۔ معاشرے میں بہت سی برائیاں ہیں۔ اللہ کے نبی آتے، صحابہ کھڑے ہوتے، آپ فرماتے مجھے دیکھ کر کھڑے نہ ہوا کرو، آپ کہتے مجھے دیکھ کر کھڑے نہ ہوا کرو، بلکہ نبی اکرم کا فرمان تو دیکھو، اس موقع پر آپ نے فرمایا لا تطرونی کما طرت النصارى، میرے صحابیوں، میرے ساتھیوں، مجھے حد سے آگے نہ بڑھاؤ، مجھے حد سے اونچا نہ کرو۔ جیسے نصارہ نے، عیسائیوں نے عیسیٰ کو حد سے اوپر کر دیا، ان کو ان کے مقام و مرتبے سے اونچا اٹھا دیا، انہوں نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔ آئے لوگوں، میں صرف اللہ کا بندہ ہوں، آپ نے فرمایا عبداللہ ورسولہ فقولوا عبداللہ ورسولہ، میں صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، تو تم مجھے پہلے اللہ کا بندہ مانو، پھر اللہ کا رسول مانو۔ اور اسی ترتیب سے آپ نے کلمہ بھی سکھلایا التحیات میں، تو یہ فرمایا کہ میری رسول کی حیثیت کو بعد میں پیش کرنا، پہلے میرے عبدیت، میرے بندے کی حیثیت کو پہلے ظاہر کرنا، کیونکہ میں محمد ابن عبداللہ پہلے ہوں، اور محمد رسول اللہ تو 40 سال کے بعد بنایا گیا ہوں، رسول اللہ تو 40 سال کے بعد بنایا گیا ہوں۔ پھر آپ کلمہ پڑھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، تو اسی ترتیب سے جس میں غلو نہیں ہے، فرمایا اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دیتا ہے انسان کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ حیثیت ہے۔ اور آپ کی حیثیت بتاؤں، محمد ابن عبداللہ، دو چیزیں، اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یہ دو حیثیتیں خود ہی بتا دی، میں پہلے محمد ابن عبداللہ ہوں اور بعد میں محمد رسول اللہ ہوں۔ پھر آپ نے کیا فرمایا، اللہ کیا فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا رسول تمہیں جو دے وہ لے لو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا محمد جو دے وہ لے لو، اللہ نے یہ نہیں کہا، یعنی اس حیثیت کا ذکر نہیں کیا جو ابن عبداللہ کی حیثیت ہے، بلکہ اللہ نے اس حیثیت کا ذکر کیا جو اللہ نے دی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے وہ لے لو۔ رسول من حیث الرسول جو دے وہ ہر حال میں لینا ہے، اور من حیث البشر جو دیں اس کو لینے اور نہ لینے میں اختیار ہے۔ دلیل مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت رافع ابن خدیج جس حدیث کے راوی ہیں، ذرا اس حدیث کو آپ اپنے سامنے رکھیے اور نبی اکرم کی دونوں حیثیتوں کو دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، حضرت رافع ابن خدیج اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے لما قدم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وهم یعبرون النخل، جب اللہ کے نبی مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ کیا کرتے تھے، کھجور کی قلم کاری کیا کرتے تھے۔ قلم کاری سمجھتے ہیں، کھجور کی قلم کاری کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے، کہتے تھے یہ نر کھجور کا گابھا ہے، یہ مادہ کھجور کا گابھا ہے، یعنی وہ کھجوروں میں بھی نر اور مادہ بنا لیا کرتے تھے۔ کہتے تھے یہ نر کھجور کا گابھا ہے، یہ مادہ کھجور، اور دونوں کو چپکا کر، دونوں کو ملا کر زمین میں بوتے تھے، زمین میں گاڑتے تھے،
اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ نر اور مادہ جیسے میاں اور بیوی کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، ایسے ہی نر اور مادہ کھجور کے گابے کو جب ہم زمین میں دفن کریں گے تو اس سے بہت زیادہ کھجوریں پیدا ہوں گی. یہ ان کا مدینہ میں یہ ان کا حال تھا. وَهُمْ يَعْبِرُونَ النَّخْلَ، تو مدینے والے یہ کام کیا کرتے تھے، نر کھجور کے گابے کو مادہ کھجور کے گابے سے ملا دیا کرتے تھے اور زمین پر بوتے تھے، اور یہ عقیدہ تھا ان کا کہ اس سے زیادہ کھجوریں پیدا ہوں گی. اللہ کے نبی نے جب یہ دیکھا تو پوچھا ماذا تصنعون، مسلم شریف کے الفاظ ہے ماذا تصنعون، یہ تم کیا کرتے ہو، یہ تم کیا کر رہے ہو. مسلم کے الفاظ ماذا تصنعون، یہ تم کیا کرتے ہو. تو ان صحابہ نے بیان کیا کننا نصنعہ، ہم تو ایسا ہی کرتے چلے آ رہے ہیں. کننا داخل ہے فعل مضارع پر، یعنی یہ ہمارا کوئی آج کا معمول نہیں کہ آپ آئے کننا نصنعہ، ہم تو ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں باپ دادا کے زمانے سے، ایسا ہم برابر کرتے چلے آ رہے ہیں باپ دادا کے زمانے سے. کانا فعل مضارع پر داخل ہو جائے تو وہ استمرار، کنٹینیو، ریگولر. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سورہ رفع الیدین کرنے کی حدیث اسی لیے ہے کان یرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ حسب منکبہ، کیونکہ کانا داخل ہے. یعنی آپ نے کوئی ایک نماز ایسی نہیں پڑھی بلکہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ، آپ کی ہر نماز رفع الیدین کے ساتھ ہوا کرتی تھی اور یہ عمل آپ کا برابر ہوا کرتا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حتی لقی اللہ، اور آپ کا یہ عمل اس وقت تک رہا جب تک کہ آپ اللہ کو پیارے نہیں ہو گئے، اللہ سے ملاقات. اب وہ حدیث، وہ دلیل گئی تمہاری کہ پہلے بدھ لے کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین کرتے تھے، بعد میں منع کر دیا. حضرت عائشہ نے کہا حتی لقی اللہ، آپ کی رفع الیدین کی نماز اس وقت تک پڑھی گئی جب تک کہ آپ اللہ کو پیارے نہیں ہو گئے. بچ کے نہیں جاؤ گے حدیث قرآن سے. قرآن و حدیث پڑھنے اور پڑھانے کا حق صرف پہلے حدیث کو حاصل ہے، صرف پہلے حدیث کو. پڑھنے کا بھی حق اور پڑھانے کا بھی حق صرف پہلے حدیث کو حاصل ہے، کسی اور کو نہیں. تم ہدایہ پڑھو، در مختار پڑھو، یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے. تم اپنی قسمت پہ خوش، ہم اپنی قسمت پہ خوش.